الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ بات ضروری قرار دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. جن کاموں کو کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں ان کاموں کو ضرور کریں، اور جن کاموں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں ان کاموں کے قریب بھی مسلمان کو نہیں جانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی اور کمال ان کے اندر اعلیٰ درجے کا پیدا فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، حضرات صحابہ کرام وہ کام فوراً کر لیا کرتے تھے. ادھر آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی، ادھر صحابہ کرام فوراً اس کو عمل میں لے آتے تھے. ان کا حال ہمارے جیسا نہیں تھا کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں ہزاروں باتیں سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لیکن سال ہا سال سننے اور سنانے کے باوجود بھی ہماری عملی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. صحابہ کرام کی خوبی جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، اسی خوبی کی بنیاد پر عطا فرمایا کہ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک اعلان فرمایا، مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. فرمایا کہ بھی جتنے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں شریک ہیں، بتاؤ ان میں سے یہ کام کون کرے گا کہ ابھی جو بات میں بولوں گا اس بات کو یاد کر لے، محفوظ کر لے، اور پھر اس پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگیں. ہم سے اگر یہ اعلان ہو تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مَن یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ میری ان باتوں کو کون یاد کر کے عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا،
قلت انا یا رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کام کے لیے تیار ہوں. آپ جو باتیں ارشاد فرمائیں گے ان کو یاد بھی کروں گا، ان پر عمل بھی کروں گا، اور دوسرے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ کی اس بات پر بڑا پیار آیا اور فوراً ان کا ہاتھ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. دوستو یہ بتاؤ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں؟ بولو چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے کہ جو بات پیغمبر علیہ السلام کی ہمارے سامنے آئے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ تھام لے گے، اور جس کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہاتھ تھام لیں گے اسے نہ دنیا کے اندر کوئی الجھن ہو سکتی ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی پریشانی اس کے قریب آ سکتی ہے. یہ بات قرآن میں ہے کہ جو رسول اللہ کا ہاتھ پکڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، جب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ سے معاہدہ کر رہے تھے تو بظاہر ان کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ رکھا. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا. اگر یہ چاہیں کہ اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا. جیسے ابو ہریرہ نے اعلان کیا تھا انا یا رسول اللہ، کہ حضرت میں آپ کی بات کو یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤں گا بھی. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں یاد کرائی تھی، 5 باتیں شمار کرائی تھی. فعد خمسا، حضرت نے گن کر 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ اے ابو ہریرہ ان 5 باتوں کو یاد کر لو، ان پر عمل کرو اور دوسرے لوگوں تک ان کو پہنچاؤ. جب ابو ہریرہ نے ان 3 باتوں کا وعدہ کر لیا کہ ان باتوں کو یاد کروں گا، ان پر عمل کروں گا، ان کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، یہ 3 وعدے لینے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے 5 باتیں ان کو ارشاد فرمائی. کیا آپ بھی اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کریں گے، ان پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے؟ تو وہ 5 باتیں آپ حضرات سنیں. فرمایا اتق اللہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے ابو ہریرہ تم حرام چیزوں سے بچنے لگو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان خود کو حرام چیزوں سے بچا لے. اور مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ حرام تو بہت بڑی چیز ہے، جس چیز کے بارے میں ذرا شبہ بھی پیدا ہو جائے، ذرا سا تردد بھی پیدا ہو جائے، ایک مسلمان کو اس کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے. بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، الحرام بین والحلال بین، کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو صاف طور پر حرام ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو صاف طور پر حلال ہیں. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید یہ حرام ہو، کبھی دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید یہ حلال ہو. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ،
بس جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی آبرو بھی بچا لی۔ اور جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، ایک دن وہ حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو کر رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت دیہات کی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا کہ دیکھو، کوئی آدمی اپنی بھینسوں کو، اپنے جانوروں کو اپنے کھیت کے اندر چرا رہا ہے، تو اپنے کھیتوں میں چرانا اس کے لیے جائز اور حلال ہے، اور دوسرے کے کھیتوں کے اندر چرانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اور دوسرے کے کھیت کے اندر جو ڈول لگی ہوئی ہے، مینڈ لگی ہوئی ہے، اگر یہ اپنے جانوروں کو ڈول کے اوپر چگائے گا، مینڈ کے اوپر چگائے گا، تو کسی نہ کسی وقت اس کے جانور، اس کی بھینسیں دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر کے، کیونکہ یہ چرواہا انسان ہے، پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے، کھانے پینے میں مشغول ہوگا، سوئے گا، آرام کرے گا، ذرا غفلت ہوگی، جانور دوسرے کھیت میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ اپنے جانور کو ڈول سے بچا کر کے رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، تو گرچہ ڈول تک جانے کی گنجائش تو ہے لیکن خطرہ ہے، اس لیے دور رکھتا ہے۔ تو اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گیا، پیشاب پاخانے کی ضرورت میں لگ گیا، کھانے پینے میں لگ گیا، اور اس کے جانور تھوڑے بہت آگے بڑھ بھی گئے، تو زیادہ سے زیادہ ڈول تک جائیں گے، اپنے کھیت میں رہیں گے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بھی ایک جانور ہے، اس کو ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہے، لہذا مشتبہ چیزوں سے بھی اس کو بچانا ایک مسلمان کا فرض ہے، تاکہ حرام چیزوں کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرو، تو تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو پہلا سبق ہمارا دوستو کیا ہے اس حدیث میں؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ اب ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ کتنے حرام کاموں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، کم ہم تول رہے ہیں، ناپنے میں کمی ہم کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو کہاں ہم عبادت گزار ہو سکتے ہیں؟ اتق المحارم، جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب مسلمان کر رہا ہے اور ڈرنے کا نام نہیں لے رہا۔ مثلا مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہم ذرا نظر گھما کر کے دیکھیں، سود کا کاروبار کتنی شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان پنپ رہا۔ لوگ سود لے بھی رہے ہیں، لوگ سود دے بھی رہے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سوا او کما قال۔ فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے معاملات کو لکھنے والا اور سود کے معاملات کے اندر گواہ بننے والا، ان سب پر لعنت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا اس غلط فہمی کا شکار مت رہیو کہ لینے والے کو گناہ زیادہ ہوگا، گواہ کو گناہ کم ہوگا۔ فرما ہم سوا، یہ ملعون ہونے میں، اللہ کی رحمت سے دور ہونے میں سب برابر ہے۔ لینے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم، دینے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم، جو گواہ بننا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اور جو اس کو لکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ گناہ کتنا بڑا ہے مسلمانوں، ذرا سوچو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کے کاروبار کو بند کر دو، اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود سے باز نہ آئے، تو فرمایا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔
گویا سود پر جمے رہنا، سود کے لین دین میں خود کو ملوث رکھنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ بتاؤ یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی مومن کا کام ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ سے لڑے وہ دنیا کے اندر خیر سے رہ سکتا ہے، آخرت کے اندر وہ عذاب سے بچ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ سود ایک حرام چیز ہے، اس سے بچو، اس سے معاشرے کے اندر تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے سود کی نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں، اس کے نام بدل لیے۔ ایک عام طریقہ لوگوں نے اب چلا دیا ہے، کسی کو پیسے دیتے ہیں 10، 5، 2، 4 لاکھ روپے کہ بھئی ہمیں 10,000 روپے 20,000 روپے مہینہ دے دیا کریو نفع۔ آپ کے نام رکھ لینے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی۔ کوئی شراب کو اگر یوں کہے کہ یہ شربت روح افزا ہے تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے گا؟ شراب تو شراب ہی رہے گی، اس پہ روح افزا کا لیبل لگا دیجئے، اس پر آپ شربت انناس کا لیبل کچھ بھی لگا دو، لیبل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ اس کا نام نفع رکھ لیں، اس کا نام پروفٹ رکھ لیں تو اس کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ سود ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ پیسے والے اب 10 روپے سینکڑا اور 20 روپے سینکڑا دینے کے بجائے کہ بھئی یا تو سود ہے یہ تو، اب کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہمارے 20 لاکھ روپے آپ کاروبار میں لگا لو اور جتنا نفع ہو تمہارا، بس ہمیں تو 20,000 روپے مہینہ آپ نفع دے دیا کرو۔ اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو، یہ نفع نہیں، سود ہے، سود۔ اور سود لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا اتق المحارم، جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ اور اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے دوستو کہ ہم عبادتوں کے نام پر جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی سینکڑوں گناہوں کو شامل ہم کر رہے ہیں۔ مثلا ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور اس کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں تو اس پہ کیا لکھواتے ہیں؟ النکاح من سنتی، اس پہ بنا ہوتا نا مونوگرام سے بنا ہوا خوبصورت سا، النکاح من سنتی، اور لکھتے ہیں بھائی بس کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ سنت کے نام پر جو نکاح کیا جاتا ہے اس نکاح کے اندر جو ہے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہم آج اپنی شادیوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانے کھلانے کا عام رواج ہم نے بنا دیا ہے کہ جانوروں کی طرح ہم کھڑے ہو کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ جانور پالتے ہیں، بیچتے ہیں، سب کو تجربہ ہے۔ کوئی جانور بیل بھینس گائے بیٹھے ہوئے ہو یہ جانور اور آپ ان کے سامنے لے جا کر چارہ ڈال دیجیے، اگر وہ جانور مریض ہے تو دوسری بات ہے، اگر تندرست ہے تو چارے کو دیکھ کے فوراً کھڑا ہوگا، بیٹھ کے کبھی نہیں کھا سکتا۔ بھینس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتی، گائے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتی، بیل بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، کھڑا ہوتا ہے کھانے کو دیکھتے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ جانوروں کا کام ہے۔ اور آج ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ وہ لوگ جو خود کو دیندار نہیں سمجھتے ان کی تو بات چھوڑ دیجیے، جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں، زمانہ ان کو دیندار سمجھتا ہے، لوگ ان کو دیندار کہتے ہیں اور وہ اپنے کو دیندار کہلوانا پسند کرتے ہیں، آج ان کی شادیوں کے اندر بھی یہ حرام اور نحوست کا کام ہو رہا ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا کھلاتے ہیں، یہ جانوروں کا کام ہے۔ اور عقل ہماری کہاں ماری گئی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں گے تو بڑا احسان آپ کا ہوگا، اتنی منت سماجت سے بلا رہا ہے، اور جب وہ بیچارہ آ گیا 100-200 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کر کے تو اس کی عزت آپ یہ بڑھا رہے ہیں کہ اس کو جانور بنا دیا آپ نے، کھڑے ہو کر کھانے کھلا رہے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کے خاص شاگرد ہیں، 10 سال تک حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما او کما قال،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ حضرت انس کے خاص شاگرد ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا فمل اکل، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے تو منع فرمایا، لیکن کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کھانا کھائے تو سنو الفاظ کیا فرماتے ہیں حضرت انس، ذاک اشر و اخبث، یہ تو دنیا کا سب سے خبیث ترین طریقہ اور سب سے بدترین طریقہ ہے۔ جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور جس کو صحابہ سب سے خبیث اور سب سے شریر بات بتا رہے ہوں، آج ہم اس کو فخر کے طور پر لے رہے ہیں۔ اگر بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں تو وہ تھرڈ کلاس کی تقریب مانی، بھائی یہ فنکشن بڑھیا والا نہیں ہے، ویسے گرے بڑے لوگوں کا ہے، اور جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر بھاگے پھر رہے ہیں کھانے کی پلیٹیں ہاتھ میں لے کر۔ اسٹینڈرڈ پروگرام ہے، ہمارے نزدیک حیوانیت اسٹینڈرڈ بن گیا ہے اور انسانیت کو ہم نے ذلیل بنا لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ اگر ہم کو ذلت و خواری کے اندر نہ دھکیلے گا تو اور کیا ہمارا ہوگا؟ یاد رکھو ان حرام چیزوں سے بچو۔ ہم شادی کرتے ہیں، کارڈ میں لکھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے، اور جب سے نکاح کے مسائل معاملات شروع ہوتے ہیں حرام کام شروع کر دیتے ہیں۔ رنگ جائے گا، چٹھی جائے گی، لال خط جائے گا، ساری وہ چیزیں جو ہندوؤں اور کافروں کے اندر ہوا کرتی تھی وہ اب سب چیزیں مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ آپ نے کبھی صحابہ کی زندگی میں لال خط کا تذکرہ سنا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی منگنے کا آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ انگوٹھی پہنانے کا تذکرہ کہیں سنا ہے آپ نے؟ آپ نے جو گانٹھیں بیچنے کا تذکرہ کہیں سنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں؟ اگر سنا ہو تو بتاؤ، کہیں زندگی میں کوئی ایسی حدیث روایت آپ نے پڑھی ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں ایسا ہوا کرتا تھا؟ پھر تم کیسے مسلمان ہوں گے؟ تمہارے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے بچاؤ اپنے آپ۔ عجیب عجیب حماقتیں اور ایسی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے ان باتوں کو بولتے ہوئے۔ بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ جس لڑکی کو ہم دلہن بنا کر اپنے گھر لاتے ہیں وہ قابل احترام اور قابل عزت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، وہ ہمارے گھر کی آبرو ہے نا، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، وہ ہمارے گھر کا ایک نور ہے۔ اور مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ یہ نکل گیا ہے کہ اس کا گھونگھٹ، اس کا منہ سب سے پہلے اس کے شوہر سے پہلے بھی ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ویڈیو بنی، جب وہ اپنی میکے سے چلتی ہے وہیں سے ویڈیو بن کے آ رہی ہے، وہ گھر میں اتر گئی، اب اس کی ساری چیزوں کو ویڈیو کے اندر قید کون کرتا ہے؟ اس کے شوہر سے پہلے بھی اس کے زیور پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے لباس پر، اس کی ساری چیزوں پر ایک فاسق فاجر جو بازاری آدمی ہے وہ نگاہ ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہاں ہماری غیرت بڑھ گئی۔ کس قدر غیرت کے خلاف ہے یہ بات۔ کھانا کھلا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے، مہمان آ رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی CID کا کام کر رہے ہو، جاسوسی کر رہے ہو، ان کو پکڑ کے بند کرو گے کہ تم نے ہمارے گھر کھانا کھایا تھا، آ جاؤ۔ کس لیے فوٹو کھنچواتے ہو؟ کیوں بنواتے ہو ویڈیو؟ اس کا مقصد کیا ہے سوائے اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے؟ کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو فوٹوگرافی کراتے ہیں، تصویر بناتے ہیں اور بنواتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ کام عام ہو گیا۔ کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ کسی مفتی اور کسی مولوی نے آپ کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام جائز ہے اس لیے کر لیا کرو؟ پھر کس بنیاد پر تم یہ کام کرتے ہو؟ نبی تو تم سے یہ کہتا ہے اتق المحارم، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، اور تم مسلمان ہونے کے بعد بھی ان حرام چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تو بتاؤ نبی سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟
نبی سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ کل کون سا منہ لے کر تم نبی علیہ السلام سے حوض کوثر پہ جا کر پانی کا پیالہ مانگو گے، اور کیوں تم کو دیا جائے گا وہ پیالہ؟ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالو، حرام کام کا ارتکاب کرو، اور پھر یہ توقع رکھو کہ جام کوثر تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن لباس پہننے کے بعد بھی وہ ننگی ہوں گی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی لباس ہے، اور شادی میں تو گویا پردہ کرنا حرام ہے۔ بڑے بڑے دینی اور بڑے بڑے پردے اور غیرت والے گھرانوں کی عورتیں دوپٹے کو علیحدہ کر دیتی ہیں، برقعے کو علیحدہ کر دیتی ہیں، اور مردوں کے اندر بے تحاشا یوں ہی آتی اور جاتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتوں کو جنت میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے، اور فرمایا داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو معلوم ہے کتنی دور تک پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جنت سے اتنی دور کھڑا ہو کہ جنت کے اور اس کے درمیان پورے 40 سال کے سفر کی دوری، وہاں سے یہاں تک آنے میں اس کو 40 برس گزر جائیں چلتے چلتے، جو جنت سے اتنی دور کھڑا ہوا ہے اس کو بھی جنت کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ عورتیں جو ننگے سر گھومتی ہیں، یہ عورتیں جو بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں اور تقریبات کے اندر ایک ننگے پن کو عام بنا دیا ہے، فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، حرام چیزوں سے بچو۔ شادیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، اسی میں برکت آئے گی، اسی میں خیر آئے گی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے ہیں، دوستو بتاؤ وہ باتیں سچی کی جھوٹی تھی؟ سچی تھی نا یا جھوٹی تھی؟ اگر جھوٹی ہو تو چھوڑ دو، عمل مت کرو، اور اگر سچی ہے تو ان پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان میں شک کرنا چاہیے؟ ان پر تو جان دے دینی چاہیے۔ آقا نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ اولا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح دنیا کے اندر وہ ہے جس میں خرافات کم سے کم کی گئی۔ جتنی خرافات کم ہوں گی اتنی نکاح کے اندر برکت ہوگی، اور شوہر اور بیوی کی زندگی جو ہے اتنی ہی مصیبتوں سے بچی رہے گی، اور اس کے اندر راحتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اور وہ زندگی قابل رشک بن جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے سنت کے مطابق شادی کی تو مالداروں میں سے ہمارا نام کاٹ دیا جائے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سادگی سے تو شادی وہ کرے جو غریب ہو، ہم تو مالدار ہیں تو ہم سادگی سے کیوں کریں گے؟ بھول جاؤ یہ بات، پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تم میں اور ہم میں اتنا مالدار کوئی بھی نہیں ہے، پورے جانسٹ میں کوئی اتنا مالدار نہیں ہے جتنے مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتاؤ پورے جانسٹ میں، پورے مظفر نگر ضلع میں کوئی ایسا مالدار ہے جس کے صحن میں سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا رہتا ہو اناج کی طرح؟ جیسے فصل میں گیہوں کٹ کر کے آتے ہیں اور گیہوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، ایسا کوئی مالدار اس پورے علاقے میں ہے کہ اس کے گھر میں اشرفیاں اس طرح بکھری پڑی ہوں؟ وہ تو بتاؤ، میری نظر میں تو کوئی ہے نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کے گھر کے اندر اشرفیوں کا ایسے صحن پہ ڈھیر لگا رہتا تھا، اور شادی کتنی سادی تھی۔ ایک روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہاں کرتے پہ میک اپ کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو عورتیں میک اپ کرتی تھی ایک پیلے رنگ کا لوشن ہوتا تھا، وہ پیلے رنگ کے لوشن کا نشان یہاں لگا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں کو حضرت نے دیکھا تو فرمایا، یا عبد الرحمن ما هذه السفرہ،
یہ پیلا لوشن تمہارے کپڑوں پہ کیسے، تو عورتیں لگاتی، تمہارے کپڑوں پہ کیسے لگ گیا؟ عرض کیا کہ حضور میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، میری دلہن نے لگا رکھا تھا لوشن، اس لیے میرے کپڑوں پہ بھی لگ گیا۔ یعنی اتنی سادگی سے شادی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، پورے مدینے میں کسی کو پتہ نہیں، اور مالدار کتنے ہیں کہ گھر میں سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ہم چند لاکھوں کے مالک بننے کے بعد جو ہے آپے سے باہر ہیں کہ ہم اگر شادی میں یہ خرافات اور حرام نہیں کریں گے، جہنم نہیں خریدیں گے، تو مالداروں کی لسٹ ہمارا نام کاٹ دیا جائے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اس سے تمہیں عزت ملے گی؟ عزت تو اللہ دیتے ہیں میرے دوست، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے شادیوں میں ان خرافات سے بچو، ان مصیبتوں سے بچو۔ ایک شادی میں اپنی ساری زندگی کی کمائی ختم کر دیتے ہیں، اور اوپر سے سود کی لعنت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں قرضہ لے کر کے، پھر یا دکان بیچتے ہیں یا مکان بیچتے ہیں، یا پھر ننگے ہو کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیتے، کر لو ہمارا کیا کرو۔ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا، ہم نے دوسروں کو دیکھ کر کے اس کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے دوستو حرام ہیں۔ سادگی سے شادی کرو، تمہارا نام مالداری سے نہیں کٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیں گے، اور دولہا اور دلہن کی زندگی قابل رشک بن جائے گی۔ ان کی زندگیوں کے اندر ایسی راحتیں آئیں گی اور ایسی لطف کی زندگی ان کی ہوگی کہ لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مالداری کے باوجود انہوں نے سادگی کے ساتھ شادی کی، اور ایسی شاندار زندگی ان کی گزری ہے کہ ان کے پورے رشتہ داروں نے ان کی زندگی قابل رشک سمجھا۔ بھی ایسی زندگی ہم نے نہیں دیکھی کسی۔ اس لیے حرام چیزوں سے بچو۔ پہلی بات جو ابو ہریرہ نے ارشاد فرمائی وہ کیا تھی بھائی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچو تو دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ بچیں گے بھائی حرام کاموں سے انشاءاللہ۔ باقی 4 باتیں اور ہیں، اس میں دیر لگے گی، پھر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ فی الحال یہ ایک بات کا سبق یاد رکھیں کہ انشاءاللہ حرام چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ہماری دوستی ہو، جہاں بھی ہم ہوں گے کیسے کام کریں گے؟ تقوی کے کام کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تمہارے لیے نازل فرما دے۔ اس لیے حرام چیزوں سے بچو اور گناہوں سے بچو تو زندگی کے اندر خیر پیدا ہوگی، سہولتیں پیدا ہوں گی، اور یہ چاروں طرف سے جو مصیبتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم کو نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو تمام حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی حد پر انتہا نہیں ہے، لیکن اے رب ذوالجلال آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے شاگردوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو معاف فرما دیجیے۔
اے اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جائیے، اے اللہ جو کام آپ کو پسند ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں کو آپ پسند نہیں فرماتے ان سے ہماری حفاظت فرما، اے رب ذوالجلال ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے اللہ جن کی بیٹیاں اور بیٹے شادی کے لائق ہیں اے اللہ ان کی شادیوں کے انتظام فرما، بہتر رشتے عطا فرما اور سنت کے مطابق ان کو اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق اور موقع نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ان کو صالح اولاد نصیب فرما، اے رب ذوالجلال ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں ہم ان ساری چیزوں کے بھکاری ہیں، آپ سے ان کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے وہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرما دیجیے، اے رب ذوالجلال آپ کے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے آپ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔